ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عز و شان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین مجلس و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ پورا پارے کے خلاصے کے بجائے میں نے اس آیت کو انتخاب کیا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی خدمت میں میزان میں سب سے وزنی اعمال کون سے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حاضرین، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کئی مراحل پر منحصر ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کئی مراحل پر منحصر ہے، جیسے قیامت کے روز قبروں سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں اٹھائے جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں سے لے کر جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ ہو کر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے کے درمیان جو مراحل ہیں، مثلا میدان حشر میں کھڑے ہونا، رب العالمین کے سامنے اپنے کیے کے جواب دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑے ہونا، لوگ گناہوں میں اپنے اعمال کی بنسبت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہونا، اور حوض کوثر کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا، اور وہیں پر کچھ بدبختوں کو دور کیا جانا، اور رب العالمین کا انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو قائم کرنا۔ اس طرح کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک اہم مرحلہ کل قیامت کے روز رب العالمین انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرما رہا ہے والوزن یومئذ الحق۔ یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی
ہر بنی آدم کے اعمال کو تولنے کے لیے اور ان کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے کیا قائم کرے گا؟ ترازو قائم کرے گا۔ انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم کرے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی قائم کرے گا حق کے ساتھ ترازو کو۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی ترازو، جس کے نام اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ حقیقت میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، کمزور ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہم نے اپنی آیتوں کو، رب العالمین فرماتا ہے، ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیا تھا، مگر انہوں نے ہماری آیتوں پر ظلم کیا، ہماری آیتوں کو نہیں مانا، ہماری تعلیمات کو نہیں مانا، بلکہ سراسر ظلم کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، تو ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں میرے مسلمان بھائیوں دو اہم چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات ترازو کا قائم ہونا، دوسری بات ترازو میں تولا جانا۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں ترازو میں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تولے گا۔ ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز کیا تولے گا؟ آئیے دو احادیث کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والوں کو تولے گا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو تولے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ السَّمِينُ وَإِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے روز رب العالمین کے دربار میں، قیامت کے روز رب العالمین کے دربار میں ایک بھاری بھرکم موٹے تازے انسان کو لایا جائے گا۔ موٹا تگڑا بھاری بھرکم انسان کو لایا جائے گا۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس موٹے بھاری بھرکم انسان کا وزن اللہ رب العالمین جو ترازو قائم کریں گے اس ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے بھائی؟ عمل کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا۔ اب یہاں جس انسان کو تولا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں، فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم کے زمرے میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آئیے ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک جلیل القدر صحابی جن کو صاحب رسول کہا جاتا ہے، فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، مہاجر بالقرآن کہا جاتا ہے، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننا پسند کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، اے عبداللہ ابن مسعود آپ مجھے قرآن پڑھ کر کے سنائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور فرمانے لگے، کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی
آیتیں پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء شروع کر دیا اور تلاوت جاری تھی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کرتے ہوئے پہنچے، دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، رونے کی آواز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا۔ اٹھ کر اپنے چہرے کو اٹھا کر کے دیکھا، آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود بس کرو بس کرو بس کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے گواہ بنا کر کے پیش کرنے کا مفہوم جو بیان کیا گیا ہے، اس کیفیت کو، اس حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری کیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کی کاڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ مسواک کی کاڑی توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا بھائی، جب آدمی درخت پر چڑھتا ہے تو ہوا جیسے ہی چلتی ہے آدمی لڑکھڑا جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ صحابہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود مسواک کی کاڑی توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک ٹہنی کو آپ اپنے ہاتھ سے پکڑے، دوسرے ہاتھ سے توڑنے جا رہے تھے، ہوا کا جھونکا آیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑانے لگے درخت پر۔ نیچے بیٹھے یا کھڑے صحابہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے جان نثار صحابہ سے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں تم ہنس رہے ہو، کیوں تم ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں اتنی باریک ہیں، ہوا کے جھونکے سے قابو نہیں لا رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں اتنی باریک ہیں، ہوا چلنے کی وجہ سے درخت پر کھڑے ہوئے قابو نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون بیان فرما رہے ہیں بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ قسمیہ جملہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اسقل فی المیزان من احد، کل قیامت کے روز رب العالمین کی ترازو میں یہ پنڈلیاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ مفہوم کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کل قیامت کے روز رب العالمین ترازو قائم کریں گے، ترازو میں اللہ تبارک و تعالی عاملین یعنی ہم میں سے ہر ایک کو تولیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے مسلمان بھائیوں ہمارے اعمال کو بھی کل قیامت کے روز تولا جائے گا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آخری باب قائم کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ کل قیامت کے روز رب العالمین انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے، اس ترازو میں بنی آدم کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو تولیں گے۔
بنی آدم کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز تولے گا۔ آئیے اب سوال ایک ہے، ان اعمال میں سب سے وزنی کون سے ہیں؟ ان اعمال میں سب سے وزنی اعمال کون سے ہیں؟ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تو میرے مسلمان بھائیوں، اعمال میں سب سے وزنی عمل کل قیامت کے روز رب کی دربار میں توحید ہوگا۔ کون سی چیز ہوگی؟ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی توحید۔ جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وَأَأْمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو کلمہ توحید کو اپنا کر اور کلمہ توحید پر ثابت قدم رہنے کا حکم اور تلقین کیا۔ اتنا ہی نہیں، وَأَأْمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے دونوں بیٹوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کو تم اپنی زندگی میں اپناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا، یاد رکھنا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو لو عزیت فی کفت المیزان، کل قیامت کے روز رب العالمین جو ترازو قائم کریں گے اس ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، وہ عزیت لا الہ الا اللہ فی کفت الاخری کانت ارجح، فرماتے ہیں دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہوگا۔ اس بات سے ہمیں کس بات کی وضاحت ہو رہی ہے بھائی؟ کس بات کی وضاحت ہو رہی ہے؟ توحید کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہماری زندگی کا اولین فریضہ، ہم جئیں گے توحید پر، مریں گے توحید پر۔ اگر توحید ہماری زندگی سے خالی ہو گیا، دنیا میں بھی ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا اور کل قیامت کے روز رب کے دربار میں بھی ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے اسٹیٹس کو چاہتا ہے، تو جو انسان دنیا میں اسٹیٹس کو چاہتا ہے، آخرت میں اسٹیٹس کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ وہ اپنی زندگی میں توحید کو اپنائے، توحید ہی کو سب کچھ سمجھے، جیے گا توحید پر، مرے گا توحید پر۔ تو آئیے، سب سے زیادہ وزنی اعمال میں کون سی چیز بیان ہوئی ہے؟ توحید ہے۔ اور اس کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، عبادات کے حوالے سے میں آپ کو ذکر کروں، عبادات کے حوالے سے رب العالمین کے دربار میں قیامت کے روز ترازو میں آپ کے صدقات و خیرات بڑے وزنی ہوں گے، آپ کے صدقات و خیرات بڑے وزنی ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیے ہوئے صدقات و خیرات کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیے ہوئے کون سے صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ جو آپ کی حلال کمائی کا ہو۔ حلال کمائی سے دیا ہوا صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی اس صدقے و خیرات کو جو حلال کمائی سے ایک کھجور ہی آپ دے رہے ہیں، ایک کھجور ہی دے رہے ہیں، رب العالمین کے سیدھے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں پہنچتا ہے؟ رب العالمین کے سیدھے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی حلال کمائی کا صدقہ، اپنے حلال کمائی سے صدقات و خیرات کو خوشی بخوشی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ وہ کہاں پہنچتا ہے بھائی؟ رب العالمین کے سیدھے ہاتھ میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ صدقہ
اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں پروان چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے، مثل جبل، پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے وہ صدقہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جیسے کہ تم میں کا کوئی اونٹ یا گھوڑے کے بچے کو کیا کرتا ہے؟ پروان چڑھاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں گائے کا بچے کا بھی ذکر آیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی ایک چھوٹے گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، جس طرح اونٹ کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، جس طرح گائے کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دیے ہوئے صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کے پروان چڑھاتا ہے، اور جب بندہ کل قیامت کے روز جاتا ہے رب العالمین اس کے سامنے پیش کرتا ہے یہ تیرا دیا ہوا صدقہ ہے، پہاڑ کے مثل۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے بھائی؟ صدقات و خیرات کل قیامت کے روز تولے جائیں گے، پہاڑ کے مانند وزن ہوگا اور وہ بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اللہ کی رضا کے خاطر صدقات و خیرات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے صدقے سے کسی کی تکلیف ہو اور آپ کے صدقے سے کسی کو احسان جتا کر کے آپ اپنے صدقے کو ہرگز ضائع نہ کرو۔ احسان جتا کر، تکلیف دے کر صدقہ دینا یہ آپ کے لیے بجائے باعث کیا کہتے ہیں، باعث ثواب کے کیا بن جائے گا؟ باعث عذاب و گناہ بن جائے گا۔ لہٰذا عبادات کے حوالے سے میں نے آپ کو صدقات و خیرات کل قیامت کے روز رب العالمین کے دربار میں تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ، بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، ایک اہم چیز ہے جو انسان کو 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ہے، کون بولتے بھائی؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 24 گھنٹے کا مطالبہ کرتا ہے اس چیز کا، ہاں، اچھے اخلاق۔ 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے اس میں، اچھے اخلاق رب العالمین ہم سے 24 گھنٹوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ الحمدللہ نماز تمام اعمال میں افضل ہے۔ آپ سے مطالبہ اگر پوری نمازوں کا جائزہ لیا جائے اوقات کے حساب سے تو 1 گھنٹہ ہے نا بھائی، 1 گھنٹہ، مگر آپ کے اخلاق نماز میں بھی، مسجد میں بھی، مسجد کے باہر بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، تنہائی میں بھی، اجتماعیت میں بھی، ہر موقع پر آپ کے اخلاق کا مظاہرہ ہونا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کل قیامت کے روز نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا آپ کے کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق، آپ کا تقوی۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں آپ کا منہ اور آپ کی شرمگاہ، آپ کے برے اخلاق ہیں۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو اپنائیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء فی المیزان، ما من شیء فی المیزان اسخل، ما من شیء فی المیزان اسخل من حسن الخلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے روز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو میں کل قیامت کے روز آپ کے اچھے اخلاق بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ پیغام ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اعمال بنی آدم کو تولے جائیں گے تو 3 چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عقائد کے حوالے سے توحید، عبادات کے حوالے سے صدقات و خیرات، اور اخلاقیات کے حوالے سے اچھے اخلاق۔ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور کل قیامت کے روز
رب العالمین کے دربار میں انسان کی زبان سے نکلنے والے اقوال بھی کل اللہ تبارک و تعالیٰ تو لے گا۔ اور اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے وہ الفاظ کو بیان فرمایا۔ اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ کون سے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دینے والا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں نیکیوں سے بھر دینے والی چیزیں ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کل قیامت کے روز رب العالمین کے دربار میں ہم اپنا اسٹیٹس وزن ثابت کرنا چاہتے ہیں، رب کے دربار میں ہمارا اسٹیٹس اونچا ہو، وزنی ہو، تو ہمیں توحید پر، عبادات پر، اخلاقیات پر، معاملات میں ہر اعتبار سے کھرے اترنا ہے، پکے اترنا ہے۔ اگر ہم رب کے دربار میں چلو جیسے یہاں زندگی چل رہی ہے، جیسے چل رہی ہے چلے، اگر رب کے دربار میں جائیں گے ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا اس انسان کے مانند جو موٹا بھاری بھرکم رب کے دربار میں پہنچے اور اس کو تولا جائے مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اولئک ھم خاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ظالموں میں سے ہوگا شمار ہم ایسے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون میں فرمائے، اور ہمارا شمار ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، اس میں ہمارا شمار نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے، عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاقیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔